تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس سے آگے چلے تو میں نے دیکھا ایک آدمی ایسا ہے جو سویا ہوا ہے اور دوسرا آدمی ایک بہت بڑا بھاری پتھر اٹھا کے آتا ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے، اور جب سر پہ مارتا ہے اس کا سر بالکل ہاں کیما بن جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پتھر بھی جا کے ادھر دور گرتا ہے۔ یہ آدمی اٹھانے کے لیے جاتا ہے پتھر، مارنے والا پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، وہ جو سویا ہوا تھا جس کا سر کیما ہو گیا تھا، چورا چورا ہو گیا تھا، فرمایا جب وہ پتھر اٹھا کے آتا ہے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ مارتا ہے اس کے سر پہ پتھر۔ اس طرح اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ ایک تھوڑی سی کنکری، ایک ڈنڈا سا لگ جائے کتنا تکلیف ہوتی ہے، اور انسان کے اعضاء میں جسم کے اندر سب سے اشرف عضو وہ چہرہ اور سر ہے، تو اس پہ چوٹ لگے، تکلیف لگے، تکلیف کتنا ہوگی؟ تو فرمایا اس کا چہرہ جو ہے نا، اس کا سر اس طرح کچلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون آدمی ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا محبوب یہ آپ کا امتی وہ ہے جو نماز سے غفلت کرتا ہے، آذان سنتا ہے پڑا رہتا ہے، آذان سنتا ہے کاروبار کے اندر مگن رہتا ہے، آذان سن کے ایسا گویا کہ سنا ہی نہیں، آذان اللہ کا بلاوا سنا، ندا آئی 5 وقت، ایسا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، سنی ہم سنی کر دی۔ اور یہ یاد رکھو جو دنیا کے اندر انسان گناہ کرتا ہے، آخرت میں یہی گناہ ایک مثالی شکل کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دے کر اس کو سزا دیتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے نا تو ایک سانپ مسلط ہوتا ہے، اس کی آواز اتنا سخت ہوتی ہے جیسے آسمان پہ بجلی گرجتی ہے، بادل اور بجلی کا دھماکہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا ایسا آواز ہوتا ہے، اس سانپ کی ایسی آواز، اور اس کی چمک بھی ایسی ہوتی ہے، آنکھوں کی چمک جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ اور فرمایا ناخن اتنا بڑے کہ صبح سے چلے بندہ شام تک چلتا رہے، جتنا مسافت طے کرے گا اتنا اس کے بڑے ناخن ہوتے ہیں۔ فضائل اعمال میں شیخ صاحب نے یہ حدیث لکھی ہے، ذکر کی ہے۔ فرمایا وہ سانپ کیا کہتا ہے، میرے اللہ نے مجھے تیرے اوپر مسلط کیا ہے۔ کیوں مسلط کیا ہے؟ تو نے اگر صبح کی نماز نہیں پڑھی تھی، پڑھا رہا، تو اس کی سزا میں یہ جو گناہ ہے نا نماز چھوڑنے کا، یہ سانپ کی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندر، یہ جہنم کے اندر جو عذابات ہوں گے، سانپ بچھو ہوں گے، یہ کوئی باہر سے نہیں ہوں گے، یہ انسان کے جو اپنے اعمال ہیں، انہی اعمال کی مثالی شکل جو ہے نا وہ انسان کو عذاب کے طور پہ جو ہے نا وہ پیش آئے گی۔ فرمایا جب وہ سانپ ایک مرتبہ اس کو ڈنگ مارتا ہے، ڈستا ہے، تو اس کی زہر اتنا ہوتی ہے اس مردے کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ کون فرما رہے؟ میری بات نہیں ہے، امام الانبیاء صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور ہم مسلمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن آقا کے ان فرامین کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اس کو میں نے دیکھا، قیامت جو ہے نا عالم برزخ کا جو عذاب تھا، وہ جو بے نمازی کو ہو رہا تھا وہ میں نے دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، آقا نے آ کے اطلاع دی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ اگر آپ کو اپنے بچے کی نیند کا خیال ہے، نیند کی وجہ سے آپ نہیں بیدار کرتے، تو اس بچے کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ اگر سردی کی وجہ سے گرم بستر نہیں چھوڑ سکتے، آپ اپنے جسم کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ کاروبار کو اگر نہیں چھوڑ سکتے نماز کے لیے، تو آپ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، اپنی قبر کے لیے سانپ اور بچھو اکٹھے کر رہے ہو۔ اور یہ چیزیں ضرور پیش آنی ہر انسان کو، مرنے کے بعد عالم برزخ کے اندر ہر انسان نے جانا ہے۔ آج ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں بس اسی نے مرنا تھا، ہمیں تو ابھی دیر ہے بہت ساری،